السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زمہریر بائی امارہ حسین کی ایپیسوڈ نمبر 9۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیٹ کی ساری کھڑکیوں کے کیرامل کلر کے پردے آج سمٹے ہوئے تھے۔ سورج سردیوں کی نرم گرم سی دھوپ پھیلائے سردی کی شدت کو کم کرنے کی کوشش میں تھا۔ لیونگ روم میں رکھی ٹیبل پر دھوپ پڑتی اس کے شیشے کو چمکا رہی تھی۔ ٹیبل کے چاروں اطراف پردوں سے ہی ہم رنگ صوفوں میں سے دو پر سلجوق احمد اور داؤد سلطان بیٹھے ہوئے تھے۔ سلجوق احمد بھورے رنگ کا سویٹر پہنے رف سے ہولیے میں تھے۔ داؤد سلطان پاؤں کی کینچی بنائے انہیں میز پر رکھے ہوئے تھا۔ ہاتھ میں سیلڈ کا باؤل تھا جس سے وقتاً وہ کانٹے کی مدد سے سیلڈ کھاتا جا رہا تھا۔ کھڑکی کی جانب اس کا دایاں رخ تھا اور وہاں سے چھنکے آتی دھوپ اس کے سیاہ بالوں پر پڑتی انہیں سنہری سا رنگ دے رہی تھی۔ آنکھوں کا رنگ کان سا چمک رہا تھا۔ وہ دونوں آج سویٹ میں اکیلے تھے۔ ٹیم ممبرز اپنے اپنے کاموں میں باہر کہیں مصروف تھے۔ شمس الدین کا معاملہ کافی مشکوک ہے۔ ایسا کیس میں نے اپنی پوری زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔ ٹیبل پر موجود بلیک کافی کا کپ اٹھا کر انہوں نے کافی کی چسکی لی۔ لیکن ہو نہ ہو اس کیس کا تعلق حسن المغربی سے ضرور ہے۔ جتنی ریسرچ میں نے اس بارے میں کروائی ہے اس میں شمس الدین کی ملاقات کئی بار حسن المغربی سے بتائی جا رہی ہے، جو کہ حیران کن ہے۔ حسن المغربی اور پھر کسی عام شخص سے ملے، یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی مجھے۔ کافی سے نکلتی گرم بھاپ ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ داؤد سلطان ٹیبل سے پاؤں سمیٹ کر سیلڈ کا باؤل ٹیبل پر رکھتا ہوا گویا ہوا، میں بھی یہی جاننے کی کوشش میں ہوں۔ لیکن انکل، وہ کوہنیاں گھٹنوں پر جمائے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے دھوپ کے باعث آنکھیں چھوٹی کیے سنجیدگی سے بولا، مجھے آپ سے آج کچھ اور جاننا ہے۔ اس کا چہرہ کسی بھی احساس سے عاری تھا۔ سلجوق احمد کافی پیتے پیتے چونکے، چاہے وہ اسے بچپن سے پالتے ہوئے آئے تھے لیکن کبھی انہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ ان کا اپنا بیٹا نہیں ہے۔ وہ اس کے کہے بنا داؤد کی بات سمجھ جاتے تھے۔ جتنا وہ اس سے اٹیچ تھے وہ کبھی اتنا نہیں ہوا تھا، ریزرو سا رہتا تھا، لیکن وہ پھر بھی اسے کسی باپ کی طرح ہی اس کے چہرے اور آنکھوں کے تاثرات سے جان لیتے تھے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ابھی بھی انہوں نے اس کے چہرے پر کچھ محسوس کیا تھا اور وہ الرٹ سے ہو گئے تھے۔ جب آپ نے مجھے دریا سے نکالا تھا اور جب مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے تو ان دنوں کیا کسی نے مجھے ڈھونڈنے کی کوئی کوشش کی تھی یا میری گمشدگی کی رپورٹ کی تھی؟ آج وہ پہلی بار اس موضوع پر آیا تھا۔ اس نے آج پہلی بار اپنے ماسی کے بارے میں سوال کیا تھا اور اسی چیز نے بے ساختہ انہیں الجھایا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے تکتے رہے، پھر بول اٹھے، تم ایسے اچانک یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے چہرے پر آتے تشویش کے آثار چھپاتے خود کو بمشکل نارمل ظاہر کیا تھا۔ اسے اس سنجیدگی سے جواب کا منتظر دیکھ کر انہوں نے اداسی سے ہنکار بھرا، داؤد، محمود ادھم نے رپورٹس درج کروائی تھی تھانوں میں، لیکن انہیں پولیس نے یہی بتایا کہ تم خودکشی کر چکے ہو، تمہاری موت ہو چکی ہے اور تمہاری باڈی نہیں مل سکی۔ داؤد کے دل میں ایک درد کی لہر سی اٹھی تھی۔ صرف 2 لوگ تھے جو مسلسل تمہاری تلاش میں تھے۔ وہ کئی سالوں تک رپورٹس دیتے رہے۔ نوریس انکل نے کی ہوں گی یہ رپورٹس، کیونکہ انہی سے تو مجھے اڈاپٹ کیا گیا تھا۔ پھر وہ ٹھٹکا، لیکن دوسرا کون تھا؟ سوال کرتے ہوئے وہ جیسے سوچ میں ڈوبا، پھر سر چھٹک کر چونکا۔ شمس الدین، سلجوق احمد نے کافی کا ایک گہرا گھونٹ لے کر کہا، میں سمجھا نہیں، شمس الدین کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے آنکھوں میں الجھن ہی الجھن تھی۔ تمہارے اصل گارڈین شمس الدین اور نوریس ہیں۔ وہ دونوں کئی سال تک تمہیں ڈھونڈتے رہے۔ مجھے مسلسل خبر ہوتی رہی کہ ان کی رپورٹس کی، لیکن میں اس وقت تمہیں ان کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت تمہیں علاج کی ضرورت تھی، تمہاری ذہنی حالت بہت خراب تھی اور شاید تمہارا ٹھیک سے علاج نہ کر پاتے۔ میں تمہیں ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اگر وہ میرے گارڈینز تھے تو وہ محمود ادھم کے پاس بھی گئے ہوں گے۔ یہ نام لیتے ہوئے اس کی آنکھیں نفرت کے لاؤ سے دھک گئی تھیں۔ محمود نے ہی تو انہیں بتایا تھا کہ تم خودکشی کر چکے ہو، لیکن انہیں وجہ نہیں بتائی گئی تھی، اور یہی چیز انہیں سب سے زیادہ پریشان کیے ہوئی تھی۔ وہ دونوں تمہارے باپ کے رشتے دار تھے، شاید اسی وجہ سے کافی پریشان تھے۔ سلجوق احمد خاموش ہوئے تو اسے کسی سوچ میں گم پایا۔ اس کی آنکھیں پھر سے سرد مہری کے تاثرات سے بھر گئی تھیں۔ کیا آپ نے کبھی میرے ماں باپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی؟ ان کی بات سن کر اس نے پھر سے سوال کیا۔
اس کے منہ پر آج پہلی بار ماں باپ کا لفظ آیا تھا۔ اتنے عرصے میں یہ نام اس نے کبھی نہیں لیا تھا۔ وہ حقیقی معنوں میں انہیں حیران و پریشان کر رہا تھا۔ کی تھی، بہت کی تھی، لیکن پولیس کے انٹرویوز لینے پر شمس الدین یہی کہتے رہے کہ داؤد میرے کسی عزیز کا بیٹا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس سے ہمیں کوئی معلومات نہیں ملی، لیکن وہ بہت پریشان تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں انہیں تمہارے بارے میں نہیں بتا پایا، لیکن اس وقت وہ سب ضروری تھا، ورنہ شاید تم کبھی ایک نارمل چائلڈ نہیں بن پاتے۔ میں سمجھ سکتا ہوں۔ اس نے چہرہ جھکایا۔ وہ قالین کو گھور رہا تھا، ذہن اندر تک الجھا ہوا تھا۔ لیکن تم یہ سب اچانک سے آج کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے تفتیشی انداز میں پتلیاں سکیڑ سی لی تھی۔ وہ اب صوفے سے اٹھ رہا تھا کیونکہ مجھے اب ضرورت پڑ گئی ہے کچھ جاننے کی۔ سفید شرٹ پر سیاہ اونی پفر کوٹ پہنے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آج اس نے بال جل سے کسی ہیئر سٹائل میں نہیں سنوارے تھے، بلکہ وہ ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ یعنی کیا؟ سلجوق احمد نے تجسس کے احساس کو دباتے ہوئے ایک آئی برو جھکائی۔ اس نے ان کی بات کو نظر انداز کیا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ کچھ ہی منٹ میں باہر آیا تو ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھی۔ سلجوق احمد صوفے پر بیٹھے بیٹھے اسے یہاں سے وہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، کیا جاننا ہے تمہیں؟ وہ کبھی کبھار اتنا کٹھور بن جاتا تھا کہ سلجوق احمد غصے سے ہانپ سے جاتے۔ میں ذرا جلدی میں ہوں، آپ ہی کپ اور باؤل دھو کر کچن میں رکھیے گا۔ تم میری بات نظر انداز کر رہے ہو؟ انہوں نے دھمکی آمیز لہجہ بناتے ہوئے اسے چپتی آنکھوں سے گھورا۔ نہیں، بس میں باہر جا رہا ہوں، اس نے بنا تاثر کے دروازے میں کھڑے کھڑے کہا اور اپنے پیچھے بند دروازہ بند کرتا غائب ہو گیا۔ سلجوق احمد دروازے کو تکتے رہ گئے، پھر ان کی نظر ٹیبل پر رکھے خالی کپ اور باؤل پر پڑی اور وہ انہیں اٹھاتے ہوئے تلملا کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے یہ میرا باپ ہے۔ بڑبڑا کر انہوں نے سنک میں دونوں برتن رکھے اور انہیں دھونے لگے۔ کاٹیج کے پاس بنے گرین ہاؤس سے منسلک فلورل شاپ آج کھل چکی تھی۔ گرین ہاؤس کے اندر بڑی تعداد میں آگے مختلف پھول پودے آج تر و تازہ دکھائی دیتے تھے۔ پودوں پر موجود پانی کے قطرے بتاتے تھے کہ انہیں کچھ دیر پہلے ہی سیراب کیا گیا ہے۔ گرین ہاؤس کے اختتام پر موجود گول اینٹوں سے بنی چھوٹی سی عمارت کا دروازہ آج کھلا ہوا تھا۔ چمنی سے نکلتا دھواں شفاف فضا میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ الف خانم فلورل شاپ کے کاؤنٹر پر کھڑی گاہک سنبھال رہی تھی۔ یہ کام انہوں نے اپنی خوشی سے شروع کیا تھا۔ پریسا نے پہل منع کیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی الف خانم اس طرح فارغ رہتی تو نہیں، انہیں کہیں باہر آنے جانے کے خیال آتے۔ تبھی پریسا نے انہیں یہ ذمہ داری سونپ دی، کیونکہ ان کے غائب ہونے پر پولیس کسی شک میں پڑ سکتی تھی اور وہ دوبارہ وہ سب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ پریسا اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ یوں ہی یہاں کا جائزہ لینے آئی تھی۔ وہ لکڑی کے اس بھاری کھلے دروازے سے اس گیسٹ ہاؤس کے اندر داخل ہوئی تھی۔ کبھی کبھار بچپن میں دادا اور پریسا کے ہمراہ وہ یہاں آیا کرتی تھی۔ گیسٹ روم نفاست سے صاف کیے جانے پر چمک رہا تھا۔ لاؤنج کے اندر آؤ تو سٹنگ ایریا میں 2 پرانے صوفے رکھے ہوئے تھے۔ سامنے ہی دیوار میں آتش دان تھا جس میں جلتی لکڑیوں نے سٹنگ ایریا کو گرم کر رکھا تھا۔ وہیں بابا کی پرانی الماری تھی جسے کھولنے کا تجسس نہ صرف اسے بلکہ پریسا کو بھی رہتا تھا، لیکن اس کا لاک انہیں کبھی سمجھ نہیں آیا۔ نہ جانے انہوں نے وہاں کیا چھپایا تھا۔ اندر کمروں کے دروازے بند تھے۔ وہ ان 2 کمروں میں سے ایک کی جانب بڑھنے لگی تھی کہ صوفے پر رکھے سیل فون پر میسج کی ٹون بجی۔ تجسس کے عادی احساس نے سیل فون کی جانب توجہ دلائی۔ اس نے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور فون کی سکرین پر آئے ہوئے میسج کو دیکھ کر اسے دھچکا سا لگا تھا۔ پریسا کے پاس اس کا نمبر محفوظ نہیں تھا، شاید اس نے پہلی دفعہ میسج کیا تھا۔ جلن کے احساس سے اس کے چہرے کو آگ بھگولا کر دیا۔ اس نے میسج کھول کر دیکھا۔ ہائے پریسا، ایمر بات کر رہا ہوں میں۔ سوچ رہا تھا کیوں نہ تم میرے ساتھ میرے اسٹوڈیو چلو۔ اسٹوڈیو کے افتتاح سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر وہاں کوئی کمی پیشی ہو تو اسے پورا کر سکوں۔ اگر اس کام میں تم میری مدد کر سکو تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ میں تمہیں 4 بجے تک پک کرنے آ جاؤں گا۔ داریا کے جسم میں شرارے پھوٹنے لگے۔ اس کا دل چاہا پریسا کے فون کو آتش دان میں چھونک دے۔ پھر اچانک جیسے اس کے ذہن نے اسے کوئی سگنل دیا، چہرے پر گہری سوچ کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ 4 بجے؟ اس نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑی جیسے کسی حساب کتاب میں مگن ہو۔ پھر اوکے کا رپلائی دے کے اس نے میسج اس کے فون سے ڈیلیٹ کر دیا۔
اسی دوران کمرے کے دروازے پر کھٹکا سا ہوا تو وہ جلدی سے فون واپس اسی جگہ رکھ کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی، چہرے پر بے نیازی اور انداز میں سسروی ستاری تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، پریسا بکھرے سے ہولیے میں باہر نکل آئی۔ اس کے ہاتھ میں بالٹی تھی جس میں موپ تھا، دوسرے ہاتھ میں ڈٹرجنٹ جس کے اس نے کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں صاف کی تھی۔ داریا تم یہاں؟ وہ کچھ حیران سی ہوئی، پھر ایک لخت اس کے ذہن میں اس کی باتوں کی باز گشت گونجی جب وہ یاسمین کنان کو اس کی جگہ جلد شادی کا بتا رہی تھی۔ کیوں؟ داریا نے ایک آئیبرو اٹھائی۔ میں یہاں نہیں آ سکتی؟ اس کے جواب پر پریسا تھوڑا ہڑبڑائی۔ بالکل آ سکتی ہو، میں بس یوں ہی اچانک تمہیں دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ پریسا نے جلدی سے حیران اور الجھے ہوئے تاثرات مسکراہٹ میں تبدیل کیے۔ البتہ اندر ہی اندر سے اس کی یہاں موجودگی پر کھٹکا سا ہو رہا تھا۔ میں تم سے کوئی بات کرنے آئی تھی، اس کے لہجے میں چھائی نرمی پریسا کو شک میں ڈالنے لگی۔ میری دوست لائبریری میں پارٹ ٹائم جاب کر رہی ہے، کچھ دنوں کے لیے اسے کہیں جانا ہے اور اسے کوئی لڑکی چاہیے جو کچھ دنوں کے لیے اس کی جگہ کام کر سکے۔ میں سوچ رہی تھی تمہیں بتا دوں اگر تمہیں دلچسپی ہے تو۔ کس لائبریری؟ وہی پبلک۔ اس کے شکوک ایک دم سے رفو چکر ہوئے۔ لائبریری کے نام نے ہی اسے ہوش کر دیا، کیا پتا اسے وہاں کوئی جاب مل جائے۔ دل میں ایک نئی امید جاگی۔ ہاں میں چلی جاؤں گی، کب تک جانا ہوگا؟ وہ بالٹی ایک طرف رکھ کر پرجوش ہوئی۔ آج سے ہی 4 بجے سے پہلے ہی جانا ہے۔ میں تمہیں اپنی دوست کا نمبر بھیج دوں گی، تم اس سے بھی بات کر لینا، ٹھیک ہے؟ میں بس کپڑے چینج کر کے چلی جاؤں گی۔ اس کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ داریا کو زہر لگی تھی۔ تمہاری دوست کا کیا نام ہے؟ پریسا نے اسے اٹھتے دیکھا تو استفسار کیا۔ فاطمہ اورحان۔ پریسا نے زیر لب نام دہراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ داریا اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم لیٹ مت ہو جانا، میں چلتی ہوں، داریا کہہ کر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ عقب میں پریسا نے اپنا سیل فون اٹھایا جس کی اسکرین پہلے سے ہی روشن تھی۔ اسے اندازہ نہ ہو سکا کہ اس کا فون کھولا جا چکا تھا۔ اس نے فون میں وقت دیکھا، اسی 2 گھنٹوں میں جلدی جلدی لائبریری پہنچنا تھا۔ اسے کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح اس کی ڈریم جاب مل گئی تھی۔ صبح کی نکلی دھوپ اب ہلکی سی چھاؤں میں بدلنے لگی تھی، سردی ویسے ہی تھی ٹھٹھراتی ہوئی۔ ہری بھری چوڑی کیاریوں کے بیچ کھڑی یہ براؤن رنگ کی بڑی عمارت ماسٹر پبلک لائبریری کی تھی، جس کی کھڑکیاں سفید تھی، بھوری اور سفید 3 منزلہ عمارت اور آس پاس کی ہریالی رنگوں کا ایک خوبصورت امتزاج پیش کرتی تھی۔ سفید کھڑکیوں میں سے ایک سے اندر جھانکو تو کتابوں کی دنیا کا ایک خوبصورت منظر واضح ہوتا تھا۔ یہ 3 منزلہ عمارت نچلی منزل سے آخر تک کچھ اس طرح تعمیر کی گئی تھی کہ نچلی منزل میں بیٹھے لوگوں کو عمارت کے چوکور شیشے کی چھت واضح دکھائی دیتی تھی۔ اس چوکور شیشے کی چھت کے پار کا آسمان بھی یہاں سے آتی روشنی لائبریری کو منور کیے ہوئے تھی۔ دوسری اور تیسری منزل کے وسط میں چوکور جگہ خالی چھوڑی گئی تھی جن کے کناروں پر سفید رنگ کی ریلنگ تھی۔ تیسری منزل کی ریلنگ کے پاس کھڑے ہو تو نچلی منزل کا منظر واضح دکھائی دیتا تھا، جہاں کتابوں کی الماریاں کچھ اس انداز سے ترتیب میں رکھی گئی تھی کہ دیواروں کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ ایک طرف کمپیوٹر لیب نما سیٹ اپ تھا، جبکہ دوسری طرف جا بجا بیٹھنے کے صوفے اور کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ وہ اس وقت ریسیپشن پر بیٹھی عورت سے مل کر آئی تھی۔ اتنے دنوں بعد اسے وہاں دیکھ کر وہ خوشی سے اسے خوش آمدید کہنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ پریسا کی اچھی سلام دعا تھی۔ وہ اندر لائبریری کے وسط میں کھڑی اس احساس کو محسوس کر رہی تھی جو کتابوں کے بیچ اس کو سرشار کر دیتا تھا۔ ایک الگ سا سکون، خوشی اسے محسوس ہوتی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر لائبریری کی چھت کو دیکھا، اونچی پونی بنائے اس کے بالوں میں حرکت سی ہوئی۔ دھوپ مدھم پڑ رہی تھی۔ اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کچھ لوگ شیشے کی دیوار کے پار جس پر کمپیوٹر لیب لکھا ہوا تھا وہاں کمپیوٹرز میں مگن دکھائی دیتے تھے۔ کئی لوگ مطالعے میں ایسے مگن تھے کہ ہلتے جلتے بھی دکھائی نہ دیتے تھے، گویا مجسمے ہوں، جیسے وہ ایک سادہ نرم سی مسکراہٹ سے ان لوگوں کو دیکھ کر کتابوں سے بھری ایک الماری نما دیوار کے قریب رکھی ٹیبل کے قریب آئی۔ اس نے سفید رنگ کے لانگ کوٹ اور اسی سے ہم رنگ کے لمبے مفلر کو احتیاط سے کرسی کی پشت پر آدھی تہہ لگا کر لٹکایا اور وہیں بیٹھ گئی۔ وہ بھورے رنگ کا سویٹر پہنے ہوئے تھی جس پر سفید رنگ کے اون سے بنے ننھے ننھے پھول تھے۔ 2 شہد رنگ لٹیں چہرے کے دائیں بائیں کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ لبوں پر لگی بے رنگ گلوس چہرہ دائیں بائیں کرنے پر چمک سی جاتی تھی۔ سردیوں میں سے ہمیشہ بے رنگ گلوس اچھی لگتی تھی۔
ہاں، کبھی کسی دعوت پر یا پارٹی میں جانا ہوتا تو وہ ہلکا پھلکا میک اپ ضرور کر لیتی تھی۔ دفتر اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو اس نے چونک کر اس کی جانب گردن گھمائی، شہد رنگ بالوں کی پونی لہرا کے دوسرے کندھے سے ٹکرا سی گئی تھی۔ اوہ سوزین! وہ ایک دم گرم جوشی سے کرسی سے پیچھے کھسکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کب آئی واپس؟ زینیکا سے؟ زنکیا سے؟ اگلے سوال پر گھنگرالے گولڈن بالوں والی سوزین دل سے مسکرائی اور اس کے گلے لگی۔ بس کل ہی۔ بہت یاد آئی مجھے تمہاری، تمہیں کئی بار کالز کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن جہاں میرا گاؤں ہے وہاں سگنلز نہ ہونے کے برابر ہی ہیں، کسی کو ای میل تک نہ کر سکی۔ سوزین بولتے ہوئے سے الگ ہوئی، پھر ٹھٹکی، تم کافی کمزور ہو گئی ہو پنیسا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھ چکی تھی، سوزین غور سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ بس حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے۔ دونوں ہاتھوں کو مسل کر اپنی انگلیوں پر نظریں جمائے وہ اداسی سے ہکار بھرتے ہوئے بولی، جب کل پہنچی تو ماما نے بتایا تمہارے دادا کے بارے میں، پوری رات اسی شوق میں رہی کہ تم نے سب کچھ کیسے سہا ہوگا۔ پریسا نے افسردگی سے اس بات میں سر ہلایا، پھر استضائی انداز میں ہنس پڑی۔ اب مجھے عادت ہو گئی ہے سوزین، تھوڑے تھوڑے وقت بعد کچھ برا ہو جانے کی۔ میں آج ہی تمہارے گھر آنا چاہ رہی تھی۔ سوزین نے ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ضرور، مجھے خوشی ہوگی، کیوں نہ ہم الائزہ کو بھی بلا لیں، مزہ آئے گا۔ اپنی اور اس کے درمیان پھیلتی افسردگی کو کم کرنے کے لیے وہ چہرے پر خوشی پھیلاتے ہوئے بولی۔ ہاں کیوں نہیں، سوزین بھی خوش ہوگی۔ وہ بھرے بھرے جسم کی حامل ایک کرسچن لڑکی تھی اور اس کے ساتھ پریسا کی ملاقات 2 سال قبل اسی لائبریری میں ہوئی تھی جب وہ اپنے ناولز کے لیے مختلف ٹاپکس پر ریسرچ کر رہی تھی۔ سوزین مختلف نیوز پیپرز میں آرٹیکلز لکھتی تھی اور اب تک اس فیلڈ میں اپنا کافی نام بنا چکی تھی۔ اسے مل کر اور بات کر کے وہ ہمیشہ خود کو بہت ہلکا محسوس کرتی تھی۔ آج بھی اسے دیکھ کر پریسا کو عجیب طمانینت کا احساس ہوا تھا۔ ہوتے ہیں نہ کچھ ایسے لوگ جن کا وقت ہی آپ کے لیے ایک طرح سے دوا بن جاتا ہے، ان کے ساتھ بات کرنا ہی آپ کو ایک تھراپی لگتا ہے۔ اس کے لیے سوزین بھی ایسی ہی تھی، حالانکہ عمر میں وہ اس سے کافی بڑی تھی، لیکن کچھ رشتے ان چیزوں کی حدود سے باہر ہوتے ہیں۔ ان رشتوں کے لیے ذہنی ہم آہنگی ہی کافی ہوتی ہے۔ ان دونوں کا رشتہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ سوزین اور اس نے کبھی اس ایج گیپ کو محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کا بھاری دل پچھلے 2 سالوں سے اس سے مل کر ہی ہلکا ہو جاتا تھا۔ تمہارا ناول کا کیا ہوا پریسا؟ کیسے جا رہا ہے؟ پہلی دفعہ مجھے ہی پڑھنے کو ملے گا نا؟ سوزین اب بیگ سے لیپ ٹاپ نکال کر ٹیبل پر رکھنے لگی۔ اس کے بعد پر پریسا نے شرمندگی سے ارد گرد دیکھا، پھر ہونٹ کا کنارہ کھجا کر موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ تمہاری جاب کیسے چل رہی ہے؟ بلکہ مجھے اپنے ہوم ٹاؤن کی پکچرز دکھاؤ، میں نے زینیکیا کی بہت تعریف سنی ہے۔ بدقسمتی سے کبھی جانے کا موقع نہیں ملا۔ سوزین رک کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ لیپ ٹاپ چھوڑ کر پوری طرح سے اس کی جانب گھومی تھی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو چکا تھا۔ پریسا نے نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ تم نے پوچھا نہیں مجھے یہ چوٹ کیسے لگی؟ سویٹر کے گلے کو آہستگی سے کچھ کھینچ کر سانس لینے کی کوشش کی اور موضوع بدلنا چاہا۔ سیریسلی تم میرا وہ سوال اوائڈ کر رہی ہو جو کہ مجھے پتا ہے کہ تم کبھی نہیں کر سکتی۔ مجھے تمہاری چوٹ کی نہیں، تمہارے دماغ کی فکر ہو رہی ہے۔ پھر سوزین نے کھینچ کر کرسی اس کے قریب کی۔ یو آر ناٹ فائن، تم ٹھیک نہیں ہو۔ آئی ایم، میں ہوں۔ پریسا نے نظریں جھکائے ٹیبل پر انگلی سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچی۔ وین ٹیل می اباؤٹ یور ناول، تو پھر مجھے اپنے ناول کا بتاؤ۔ پریسا نے نظریں اٹھا کر سوزین کو دیکھا، پھر ہون کا کنارہ کو جا کے لبوں پر زبان پھیری۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سر پر دھماکہ کرنے والی تھی۔ وہ اس کے دھماکے کے لیے، نتیجے کے لیے اس نے ایک گہری سانس کھینچ کر خود کو تیار کیا تھا۔ میں نے وہ مینیو اسکرپٹ ضائع کر دیا سوزین۔ واٹ؟ سوزین زور سے کہتے ہوئے یکدم کھڑی ہوئی۔ آس پاس کے لوگوں نے گردن گھما کر زہر خان نظروں سے اسے دیکھا۔ پریسا نے ہاتھ سے اسے کھینچ کر کرسی پر بٹھایا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ شور مت کرو، دبی آواز میں کہہ کر اس نے معذرت خوانا مسکراہٹ لی، لوگوں کی طرف دیکھ کر بے آواز سوری کہا۔ واٹ؟ دل پر ہاتھ رکھ کر سوزین نے اب سرگوشی میں اس کی جانب جھکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شوق کے اثرات تھے۔ کوئی فائدہ نہیں تھا اس کو چھپوانے کا، مجھے معلوم ہے میں ایسا نہیں لکھ سکتی جو چھپ جائے۔ پریسا، سوزین دکھ بھرے لہجے میں پکار اٹھی۔ میری بات سنو سوزین، میرے خیال میں ہمیں کوئی اور بات کرنی چاہیے۔ نہیں، ہمیں یہی بات کرنی ہے۔ اس نے کھلے لیپ ٹاپ کو بند کیا اور اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم نے اس پر 1.5 سال لگایا تھا، ریسرچ کے لیے سینکڑوں بکس کھنگالی تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ ماسٹر میں ان سارے لوکیشنز کو چھان کر آئے تھے۔
اور تم نے وہ مینuscript ضائع کر دیا پریسا. تم اپنے ٹیلنٹ کی اتنی بے قدری کیسے کر سکتی ہو پریسا؟ وہ میرا ٹیلنٹ نہیں تھا. اس نے نم آنکھیں پھیل اس کی نم آنکھیں چھپکی. بس ایک وقتی شوق تھا جو بھوت بن کر مجھ پر سوار ہوا تھا. اب اتر چکا ہے. وہ چند لمحے اپنے ناخنوں سے کھیلتی رہی، پھر اس نے سوزین کی بے یقینی آنکھوں میں جھانکا. میں ایسی چیزوں پر وقت ضائع نہیں کر سکتی جس کا کوئی اسکوپ نہیں. آج کل لوگ ویسے بھی کتابیں زیادہ نہیں پڑھتے، اور میں اس کے ذریعے اتنا کما نہیں سکتی. مجھے کوئی ایسی جاب چاہیے جو مجھے سپورٹ کر سکے. یہ الفاظ تمہارے نہیں ہیں پریسا، یہ تم کسی اور کے الفاظ بول رہی ہو. کس نے کہا ہے تم سے یہ سب؟ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، یہ میری اپنی سوچ ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں گی میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی، کیونکہ میری قسمت کی کتاب پر بڑا بڑا فیلئر لکھا ہے. تم نے ہی کہا تھا نا مجھے کہ بھیج کر دیکھو، مجھے امید ہے چھپ جائے گا. تم مجھے بس دلاسے دے رہی تھی کیونکہ وہ ریجیکٹ ہو گیا. اور دوسری بار جب میں ایجنسی جاب کے لیے جانے لگی وہ مینuscript لے کر، تو اسی دن میرا بیگ چوری ہو گیا جس میں مینuscript تھا، اور وہ اسی ہی دن ایجنسی والوں نے انٹرویوز کینسل کر دیے. میں نے کہا نا آئی ایم ڈومینٹ. سوزین کے دل میں کچھ چھن کے ٹوٹا تھا. یہ لڑکی ایسی تو نہ تھی. اس نے تو صبح ہی اپنے ناول کی ڈسکشن پر ہوتی تھی. ان کے بیچ لائبریری میں گھنٹوں اس کتاب پر بات ہوتی تھی. جب وہ اس سے پوچھتی تھی کہ تم 5 سالوں میں خود کو کہاں پاؤ گی، تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، بوسنیا کے بیسٹ سیلنگ آتھرز میں. یہ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کی چمک ہیروں کی مانند ہوتی تھی. مجھے اس بات کا احساس میری قسمت روز دلاتی ہے، پریسا نے سخت لہجے میں کہا تھا. پھر اس نے بھی دردی سے بھورے سویٹر کی آستین سے نم آنکھیں پونچھی اور گردن پیچھے گرا کر ایک تکن زدہ سانس خارج کی. پھر جب سیدھی ہوئی تو چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے. تمہیں پتا ہے پریسا، سوزین نے اس کے درد کو محسوس کر کے بمشکل اپنے آنسوؤں کو قابو کیا. جب بھی کائنات کی ساری چیزیں ہمیں ناکامی کا احساس دلاتی ہیں، اس وقت ہمیں ایک ڈھکا چھپا سا پیغام مل رہا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک نیا انسان بننا ہے. اور پھر ہمیں 2 راستے ملتے ہیں ان مشکلات میں بھی ڈٹے رہنے کا. جیسے ایک چٹان طوفانی لہروں کے سامنے ڈٹ جاتی ہے، یا ہار مان لینے کا کسی ریت کی عمارت کی طرح جو چھوٹی سی لہر سے بھی ڈھہ جاتی ہے. تم بتاؤ تم کون سا راستہ چنوں گی؟ پریسا نے نظریں چرائیں اور پھر اپنے ہونٹ کا کنارہ کھجایا. سوزین افسردگی سے مسکرائی اور جب بھی الجھن کا شکار ہوتی تھی ایسے ہی اپنے ہونٹ کا کنارہ کھجاتی تھی. تم اسکوپ کی بات کر رہی ہو پریسا؟ میرے خیال میں یہ سب بے معنی باتیں ہیں. ٹیلنٹ ہوتا ہے جب تک آپ میں ایک کام کو کرنے کی لگن ہو، اس کام سے جڑی منزل ہمارے ذہن میں واضح ہو. وہ ٹیلنٹ اپنی ایک الگ پہچان ضرور بناتا ہے. یہ تمہارا گفٹ ہے پریسا، تم اسے یوں بھی مول نہیں کر سکتی. یہ کتابیں دیکھ رہی ہو تم؟ سوزین نے چاروں طرف اشارہ کیا. پریسا نے ایک اشارے پر ان ساری کتابوں کو خالی نظروں سے دیکھا تھا. ان میں سے سارے مصنفین نے زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل جھیلی ہے، لیکن ان کے یہ شاہکار آج ان کی موت کے بعد بھی زندہ ہے پریسا، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ہنر کو وہی اہمیت دی ہے جتنی اہمیت جسم میں جان کی ہوتی ہے. اگر جان نہ رہے تو جسم محض لاش رہتی ہے. بہرحال میں تمہیں مزید کچھ نہیں کہوں گی، لیکن تم اس پر ایک دفعہ سوچنا ضرور. پریسا نے دائیں لٹکان کے پیچھے اڑسی اور لب کھینچے. اسی لمحے اس کی نگاہ سوزین کے عقب میں ان کی جانب پشت کیے ایک شخص پر پڑی. وہ الجھی جیسے کوئی وہم ہوا ہو، پھر اپنے وہم کو رد کرتی ہوئی سوزین کی جانب متوجہ ہوئی. تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں اب اس بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتی. ویسے بھی میں اب فلورل شاپ سنبھال رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ اپنی سٹڈیز شروع کر دوں. جیسا تمہیں ٹھیک لگے. ویسے یہ تم آئی کس لیے تھی؟ وہ اب بند لیپ ٹاپ کھول رہی تھی. وہ جان گئی تھی کہ حالات اور لوگوں نے اس کی سوچ کو بدل دیا ہے اور وہ اسے زبردستی دوبارہ لکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی. اوہ ہاں، کیا تم فاطمہ اور اورحان کو جانتی ہو؟ مجھے داریہ نے بھیجا ہے. اس کی دوست ہے کوئی. اسے یہاں لائبریری میں کسی کو اپنی جگہ رکھنا تھا، جاب پر شاید کہیں جانا ہے اسے. ہاں میں جانتی ہوں اسے، وہ یہاں کی آرچیوسٹ ہے. آرکیوسٹ تاریخی کتابوں کی رپورٹس بنا کر انہیں محفوظ رکھتے ہیں. تو کیا تم اس کی جگہ کام کرو گے کچھ دنوں کے لیے؟ دیکھتے ہیں. پریسا نے ایک گہری سانس لی. ابھی ملی نہیں ہے میں اس سے. اسی دوران ایک گندمی رنگ کی لڑکی ان کی جانب آتی دکھائی تھی. چلو آ چکی ہے وہ. سوزین نے اپنی جانب دیکھتی پریسا کو اس کی جانب متوجہ کیا.
پریسا نے نظریں پھیری، اس کی جانب آتی اس لڑکی کے سیاہ بال کس کے جوڑے میں بندھے ہوئے تھے، ایسے ہی کہ اس کا صاف ماتھا لائٹس کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ بلیک پینٹس پر وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور ہلکا پھلکا سا میک اپ کر رکھا تھا۔ وہ ان کے سامنے آ کر گرم جوشی سے رکی تھی۔ ہیلو سوزین اینڈ پریسا، ایم آئی رائٹ؟ اس نے سوالیہ آئی برو چکائے اور ریسیپشن پر پریسا کا پوچھ چکی تھی، جس نے آتے ہی وہاں اطلاع دے دی تھی کہ فاطمہ اور ہان کو اس کے آنے کا بتا دیا جائے۔ وہ انہیں کے ہمراہ وہیں خالی رکھی ایک کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ پریسا اور اس کے درمیان تعارفی جملوں اور چند لمحوں کے لیے مزید موضوعات کا تبادلہ ہوا تھا، پھر وہ اپنے مدعے پر آئی تھی۔ تمہارا کام یہی ہوگا کہ لائبریری کے تہہ خانے میں موجود آرچیو روم کو سنبھالنا ہوگا۔ تقریباً آدھی کتب میں کیٹالوگز بنا کر مینیجر کو دے چکی ہوں۔ جب تک میں واپس نہیں آ جاتی تب تک کے لیے یہ کام کرنا ہوگا۔ میں سمجھ گئی۔ پریسا نے اس بات میں سر ہلایا۔ آؤ میں تمہیں سمجھا دیتی ہوں تاکہ تمہیں کوئی پرابلم نہ ہو۔ فاطمہ اور ہان اٹھی تو وہ بھی اس کی تقلید میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے سوزین، پھر ملتے ہیں میرے گھر پر آج۔ پریسا سوزین سے مسافہ کرتے ہوئے مسکرائی۔ سوزین نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام کر دبا دیا۔ اس کے گھر پر ملنے کا سوچ کر ہی سے گدگدی ہوئی تھی۔ آج بہت مزہ آنے والا تھا۔ سوزین، الائسا اور پریسا تینوں جب بھی ملتی تھی اس دن وہ تینوں بہت انجوائے کرتے تھے، اور میٹ اپ وہ تینوں عموماً سیٹرڈے نائٹ کو ہی رکھتے تھے۔ رات دیر تک جاگنے کے بعد پھر اگلے دن چڑھے تک مدہوش سوئے رہتے تھے۔ آج بھی ان کا یہی ارادہ تھا۔ وہاں سے اٹھتے پریسا کنان کو اندازہ تک نہ ہوا کہ اس کے اٹھنے پر سوزین کے عقب میں ان کی جانب پشت کیے اس شخص نے ہاتھ میں تھامی کتاب کو بند کر دیا تھا اور آہستگی سے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یاسمین کنان بازار سے آ کر گھر میں داخل ہوئیں تو ان کی نظر سامنے نقشک سی تیار بیٹھی داریا پر پڑی تھی۔ اپنے پیچھے گھر کا داخلی دروازہ بند کر کے انہوں نے دوسرے ہاتھ میں سبزی کی ٹوکری کو اٹھایا ہوا تھا۔ تم کہیں جا رہی ہو کیا؟ اس کی تیاری پر چونکی۔ داریا آج کچھ زیادہ ہی خوش لگ رہی تھی۔ جو ڈریسز اس نے کسی اہم موقع کے لیے رکھے ہوئے تھے آج انہی میں سے ایک پہن رکھا تھا۔ ابھی اس نے ہلکے جامنی رنگ کی گھٹنوں تک آتی فراک پہن رکھی تھی جس کا گلا چوکور تھا، آستین کندھوں پر پھولے ہوئے تھے اور سفید ننے ننے ستاروں سے بھرے ہوئے تھے، ایسے کہ ادھر ادھر گھومنے پر چمک جاتے تھے لیکن واضح دکھائی نہ دیتے تھے۔ گھٹنوں تک آتے فراک کے گھیر میں چنٹوں والے سٹیپس تھے۔ سنہری بالوں میں فراک سا ہم رنگ ہیئر بو پیچھے لگایا ہوا اور باقی سارے بال پشت پر کھلے ہوئے تھے۔ ہاں، ایمر کے ساتھ جا رہی ہوں باہر۔ خوشگوار مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ ایمر کے ساتھ؟ چہرے پر چھائی تشویش یکدم خوشی میں بدلی۔ دفتر باہر گاڑی رکنے اور اس کا دروازہ کھلنے بند ہونے کی آواز آئی۔ کیا ایمر نے خود دعوت دی تمہیں؟ وہ حیرت بھری خوشی سے بولی۔ داریا جو عجلت سے ہینڈ بیگ میں فون ڈال رہی تھی تقریباً بھاگتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی۔ ماما میں آ کر بتا دوں گی، ابھی جلدی میں ہوں، بائے۔ ہوائی بوسہ ان کی جانب اچھالتے وہ دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ وہ گھر سے باہر نکلی تو اسے ایمر اور ایلف سامنے کھڑے باتیں کرتے دکھائی دیے۔ اس نے آج ایمر کو پہلی بار اتنا سوبر سا تیار دیکھا تھا۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو چند قدم کے فاصلے سے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ دل بے اختیار سا ہوا۔ پھر ایمر کا پریسا کو میسج کرنا یاد آیا تو چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزرا۔ وہ قدم قدم ان کی جانب آئی۔ وہ ایلف خانم کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ کس کام سے چلی گئی؟ میں نے اسے ٹیکسٹ کیا تھا۔ اس نے اوکے کا رپلائی بھی دیا تھا۔ ایمر کے ماتھے پر بل سے نمودار ہوئے تھے۔ داریا کھنکاری تو ان دونوں نے اس کی جانب نظریں گھمائیں۔ ایلف کی آنکھوں میں ستائش سی ابھری۔ اسے لگا کہ اس نے کسی شہزادی کو دیکھ لیا ہو۔ البتہ یہ بات الگ تھی کہ وہ داریا کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ ایمر کے ماتھے کے بل اسے دیکھ کر کچھ ہلکے ہو چکے تھے۔ پریسا کو لائبریری میں کوئی کام تھا۔ اس نے مجھے آپ کے میسیجز کے بارے میں بتایا تھا اور یہی کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں۔ میں نے منع کیا تھا لیکن اس نے شرمندہ نظر آنے کی زبردست ایکٹنگ کی تھی۔ لیکن اسے مجھے بتانا چاہیے تھا کہ ایسے کیسے وہ پلان کینسل کر سکتی ہے۔ ایمر مایوس سا ہوا۔ اگر آپ مجھے نہیں لے جانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، میں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ جلدی سے بولا، تم بھی دیکھ لو گی، میرا اسٹوڈیو تو زیادہ اچھا رہے گا۔ بات بدل کر اس نے جبراً مسکراہٹ لیے ہوئے کہا، البتہ دل ہی دل میں اٹھنے والے غصے کو اس نے دبایا تھا۔ اسے پسند نہیں تھا کہ اسے کوئی نہ کرتا، خصوصاً پریسا۔ کیا اسے اب تک اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے؟ ذہن مختلف سوچوں میں گم تھا اور داریا کے ہمراہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔
مسکرا کے اس نے داریا کو دیکھا، وہ واقعی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اگر وہ پریسا میں دلچسپی نہ لیتا تو اس کی پسند داریا ہی ہوتی۔ تم خوبصورت لگ رہی ہو بہت۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ایمر نے اس کے بیٹھ جانے کے بعد کہا۔ اس کا چہرہ خوشی اور شرم کے مارے سرخ ہوا۔ اس نے پریسا کو لائبریری بھیج دینے والے کارنامے پر خود کو داد دی تھی۔ گاڑی حرکت میں آئی تھی۔ داریا نے ہاتھ سے اپنی ہیئر بو ٹھیک کی۔ آج وہ بہت خوش تھے، اتنی جتنی پہلے وہ کبھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ پہلی بار ایمر کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ آج کا دن اس کا تھا۔ اس نے آج پریسا کو اپنے اور ایمر کے بیچ میں آنے سے روک دیا تھا، اور آئندہ بھی اپنی محبت میں اس کی مداخلت روکنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ پریسا اس کی نظروں میں کسی مکار جادوگرنی کی طرح تھی، بالکل سنو وائٹ میں موجود جادوگرنی کی طرح، جسے توجہ کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا تھا، جس سے اس کی خوبصورتی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ بچپن سے ہی پریسا کو وہی چیز پسند آتی تھی جو اس کی ہوتی تھی، چاہے وہ کپڑے ہوں، جوتے ہوں یا کھلونے، اور اب اس کی نظر اس کی محبت پر تھی۔ ضرور اس نے ہی ایمر کو اپنی جانب مائل کیا ہوگا، ورنہ کوئی شہزادہ سنو وائٹ کے بجائے جادوگرنی کو کیوں چنتا؟ اس نے سوچتے ہوئے پہلو میں بیٹھے اپنے شہزادے کو محبت سے دیکھا تھا۔ پریسا کے خیال میں پر اس کے لبوں پر نخوت زدہ سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ سنو وائٹ کی جو کہانی بچپن میں دادا نہیں سناتے تھے، اس میں جادوگرنی اس کی ماں یعنی ملکہ تھی، لیکن یہاں اس کی زندگی میں جادوگرنی اس کی سوتیلی بہن تھی، اور اسے مات دینے کے لیے وہ اسی طرح جھوٹ کا سہارا لینے والی تھی جسے کہانی میں سنو وائٹ نے بونوں کا لیا تھا۔ چلیں جب باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔